انابیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور شاویز بار بار اسے کال کر رہا ہوتا ہے اور انابیہ اس کال کو اٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ انابیہ جو ہے اب ایک اور نیا پلان بنا رہی ہے۔ وہ کال اس وجہ سے اٹینڈ نہیں کر رہی تاکہ وہ شاویز سے بعد میں یہ کہہ سکے کہ تمہاری جو منگیتر ہے اور تمہاری جو ساس ہے اس نے میری بہت زیادہ انسلٹ کی ہے، اب میں تم سے کبھی نہیں ملوں گی، اور یہ رو دھو کر یہ ساری باتیں اس سے کہے گی جس سے شاویز کو غصہ آئے گا، اور وہ سارا غصہ جو ہے وہ اپنی منگیتر پر اور اپنی ساس پر نکالے گا، اور اپنی ماں کی بات کو بھی وہ یہاں پر نہیں مانے گا، اور اسی وجہ سے یہ وہاں پر کال اب جو ہے اٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی۔ اور دوسری طرف جو شاویز ہے وہ بڑا پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انابیہ کے ساتھ ہو گیا ہے، تو وہ یہاں پر بہت اپسیٹ ہوتا ہے اور بار بار انابیہ کو کال کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ انابیہ کی خیریت معلوم کر سکے۔ دوسری طرف جو نمرہ ہے وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہوتی ہے، اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ انابیہ پہ یقین کرے، انابیہ کی کہی ہوئی باتوں پہ یقین کرے یا نہ کرے، کیونکہ انابیہ نے اس سے یہ جھوٹا بول دیا کہ تمہاری برتھ ڈے کے لیے ہم پلان کر رہے تھے، اسی لیے اس نے مجھے وہاں پر بلایا تھا اور اسی پلاننگ کی ہم تیاری کر رہے تھے، اور اسی لیے جو ہے میں اس سے ملنے گئی تھی۔ تو یہاں پہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی نمرہ کو کہ وہ کیا کرے، وہ انابیہ پہ یقین کرے یا نہ کرے۔ دوسری طرف جب بار بار کال کرنے کے بعد یہاں پہ انابیہ کال اٹھاتی ہے تو انابیہ کال اٹھاتے ہی رونے لگ جائے گی، اور یہاں پہ شاویز پریشان ہو جائے گا اور اس سے کہے گا کہ کیا ہوا ہے انابیہ، تم پہلے تو کال نہیں اٹھا رہی تھی، لیکن اب تم نے کال اٹھائی ہے تو اب تم رو رہی ہو بنا کچھ بتائے۔ تو یہاں پہ انابیہ روتے ہوئے ایسے باتیں کرے گی جیسے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ کہے گی کہ میری جو ہے نا نمرہ نے بہت زیادہ انسلٹ کی، اور اس کی والدہ نے بھی میری بہت زیادہ انسلٹ کی ہے، تو میں کبھی بھی اب تمہارے گھر نہیں آؤں گی، نہ ہی کبھی تم سے ملوں گی، اور نہ ہی میں تم سے کوئی رابطہ رکھوں گی۔ میں تو تمہارے ساتھ بہت مخلص تھی اور تم نے جو ہے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہاری منگیتر نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں اگر مطلب کہ تمہارے ساتھ آئی بیٹھی تھی کھڑی تھی تو اس کو یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تمہیں کچھ غلط نہیں کیا، میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا، میں تو تمہارا حال حوال پوچھنے گئی تھی اور مجھے اتنی انسلٹ کروانا پڑی۔ تو یہاں پہ شاویز اس کو کہے گا کہ ایک بار میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ پہلے وہ کہے گی کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتی، لیکن اس کے بار بار ساتھ کرنے پر انابیہ مان جاتی ہے، اور انابیہ تو پہلے ہی مانی ہوتی ہے، صرف وہ ایک ناٹک کر رہی ہوتی ہے تاکہ شاویز جو ہے اس کو یقین آ سکے کہ یہ جو ہے بہت اچھی لڑکی ہے اور انسلٹ اس کی ہوئی ہے، تو اب یہ اسی لیے مجھ سے ملنا نہیں چاہتی یا مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہاں پہ یہ اس سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف جو نمرہ ہے اس کو اس چیز کی خبر نہیں ہوتی کہ یہ دوبارہ ملنے جا رہی ہے۔ نمرہ جو ہے اب وہ کافی حد تک یہ سوچتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اب برتھ ڈے جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں کبھی بھی اس بات پہ یقین نہیں رکھتی، وہ لڑکی بہت غلط کر رہی ہے، تمہارا جو منگیتر ہے شاویز اس کو یہ پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے اور تم کو اس چیز کا علم تک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ نمرہ کہے گی مما ایسی بات نہیں ہے، وہ تو بہت اچھی ہے، وہ بیچاری وہاں پہ رو رہی تھی اور مجھے اس پہ یقین ہے کہ وہ کچھ بھی غلط نہیں کر رہی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ دیکھ لینا تمہارے سامنے سارا کچھ آ جائے گا، جس طرح سے تم اس کو اگنور کر رہی ہو نا، تمہارے سامنے وہ سارا کچھ آ جائے گا اور تم بعد میں پچھتاؤ گی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب نمرہ جاتی ہے شاویز سے ملنے، تو شاویز جو ہے کیونکہ اس کے اب شاویز بہت پریشان ہو چکا ہوتا ہے، شاویز کو اس کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے نمرہ کی، وہ نمرہ کے بغیر وہ جو ہے انابیہ کے بغیر رہ نہیں پا رہا ہوتا، اس کو انابیہ کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ ہر وقت وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، ہر وقت وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے جال ہی ایسا بنا ہے اس سے اب وہ نکل ہی نہیں پاتا۔ تو وہ انابیہ سے کہتا ہے نہ چاہتے ہوئے، وہ اس سے کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، تم کیسی سوچ رکھتی ہو میرے بارے میں۔ تو یہاں پہ انابیہ پہلے تھوڑا سا نا ڈرامہ کرتی ہے اور وہ جو ہے گھبرائی لہجے میں بات کرتی ہے کہ جیسے وہ بہت ڈرتی ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب کہ وہ بہت معصوم بنتی ہے۔ اس کے بعد جب بار بار اصرار کرتا ہے شاویز تو وہ کہہ دیتی ہے کہ شاویز میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ شاویز جو ہے وہ بھی یہی سننا چاہتا تھا، کیونکہ شاویز کو اس نے اپنا خود پہلے سے دیوانہ بنا لیا تھا اور اس کو نمرہ کی زندگی سے یہ نکالنا چاہتی تھی، اور نمرہ جو ہے بیچاری اس کو اپنی دوست پہ بہت یقین تھا،
لیکن اس کو نہیں پتہ تھا کہ اس کی دوست جو انابیہ ہے وہ اس کی بڑی دشمن ہے۔ یہاں پر انابیہ کی جیت ہو چکی ہے اور انابیہ جو ہے اب اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے۔ شاویز جو ہے وہ بھی اب اس کا اقرار کر لیتا ہے کہ میں بھی تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اب وہ ساری پلاننگ کریں گے نمرہ سے جان چھڑوانے کی۔ اور دوسری طرف سے اگر ہم بات کریں مریم کی، تو مریم جو ہے اس کا بھی نمرہ کی طرح ہی حال ہے۔ یہاں پہ انابیہ نے نمرہ کو بھی پریشان کر رکھا ہے اور انابیہ کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ انابیہ اویس سے محبت کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی وہ اس سے کر دیتی ہے، اور اویس جو ہے وہ اپنی ماں سے بات کرنے جا رہا ہے، اور یہاں پہ وہ جو مریم کو ہے نا سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اب میں بات کروں گا مما سے ہمارے رشتے کی، اور تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ اور تبھی جو ہے مریم کی والدہ یہ بات سن لیتی ہے اور وہ ایسے کہتی ہے کہ ویسے بیٹا تم اس سے پیار تو کرتے ہو، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے تم میری بیٹی کو جو ہے نا اور مجھے جو ہے نا یہاں سے نکلوا نہ دو، کیونکہ تمہاری ماں جو ہے وہ کبھی بھی اس کے لیے نہیں مانے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اویس اس کو کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ وہ کہتا ہے میں مما سے خود بات کروں گا اور مما اس چیز کے لیے راضی ہو جائے گی، کیونکہ وہ انابیہ کو نہیں جانتی، وہ انابیہ کے بارے میں نہیں جانتی۔ اس کو لگتا ہے کہ انابیہ بہت اچھی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ انابیہ کتنی جو ہے مطلب کہ خود سر ہے اور کتنی وہ چالاک عورت ہے، اور وہ جو مریم کے ساتھ سلوک کرتی ہے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ دوسری طرف شاویز جو ہے وہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نمرہ سے جو ہے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے نمرہ میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، اور نمرہ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا خیال رکھ پائے گی، اور میرے ساتھ اس کا جو ذہن ہے وہ میرے ذہن سے نہیں ملتا۔ تو اس کی والدہ اس کو کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور مجھے پتہ ہے کہ تم اس لڑکی کی خاطر جو انابیہ ہے اس کی خاطر نمرہ کو ٹھکرا رہے ہو، اور تم بہت غلط کر رہے ہو۔ یہاں پہ شاویز جو ہے وہ کہتا ہے کہ مما میں غلط کچھ بھی نہیں کر رہا، جو نمرہ ہے وہ میرے لیے پرفیکٹ ہے، جو انابیہ میرے لیے پرفیکٹ ہے، جو نمرہ ہے وہ میرے لیے پرفیکٹ نہیں ہے، کیونکہ نمرہ جو ہے اس کو میرا بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ حالانکہ دوستوں ہم نے دیکھا ہے کہ نمرہ جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، اور جب یہ بیمار تھا تب بھی نمرہ نے ہی اس کے لیے سب کچھ بنایا تھا کھانے پینے کے لیے، اور صرف انابیہ نے جو ہے وہ چیزیں اٹھا کر اس تک پہنچائی تھی، اور الٹا یہ کہہ دیا تھا کہ جو نمرہ ہے وہ فون پہ لگی ہوئی ہے اور یہ سارا کچھ میں تمہارے لیے بنا کر لائی ہوں۔ دوسری طرف اگر ہم مریم کی بات کریں تو مریم کو انابیہ اب بہت ذلیل کر رہی ہے، کیونکہ جو مریم ہے وہ بیچاری سیدھی سادھی ہے، اور یہاں پہ انابیہ جو ہے وہ شاطر ہے، اور انابیہ جو ہے اب رشتہ توڑوانے کے لیے، ویسے اپنا رشتہ توڑنے کے لیے اب جو ہے یہ چال چل رہی ہے کہ وہ مریم کو اور اویس کو برا بنا دے، اور وہ کہے کہ پاپا میں تو شادی کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اویس اور یہاں پہ مریم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کبھی بھی ان کے راستے میں نہیں آنا چاہتی۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہے اب مریم کو اور اویس کو برا بنا دے گی، اور یہاں پر خود وہ اچھی بن جائے گی، اور یہاں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد وہ شاویز کے پیچھے پڑ جائے گی، اور شاویز جو ہے اب تو اس کا دیوانہ ہو چکا ہے، اور وہ شاویز سے شادی کرنے کی تیاری کر لے گی۔ اور شاویز جو ہے وہ نہیں جانتا کہ جو نمرہ ہے وہ اچھی لڑکی ہے، اور جو یہاں پہ انابیہ ہے وہ بہت شاطر ہے، اس کو اس چیز کا علم تک نہیں ہے۔ وہ جب اس کے جال میں پھنستا جا رہا ہے، اور اس کو بہت لیٹ جا کے اس چیز کی خبر ہوگی کہ اس نے بہت غلط قدم اٹھایا تھا اور بہت غلط فیصلہ کیا تھا نمرہ کو چھوڑ کر۔ تو آنے والی جو ایپیسوڈ دوستوں بہت زبردست ہونے والی ہے، اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ شاویز اور نمرہ جو ہے وہ آپس میں بہت زیادہ کلوز آ جاتے ہیں اور اظہار محبت بھی کر دیتے ہیں، اور نمرہ کا پتہ یہاں پہ کاٹنے کو وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور نمرہ بیچاری کو اس چیز کا علم جب ہوگا تو اس کو بہت دکھ ہوگا، اور یہاں پر بھی جو نابیہ ہے وہ اس کے سامنے معصوم بنی رہے گی، اور جب تک اس کا کام پورا نہیں ہو جاتا وہ اس کے سامنے معصوم ہی بنی رہے گی، اور بعد میں جب وہ اپنے وس میں اس کو کر لے گی، جب شاویز کو راضی کر لے گی، تب جا کے وہ اپنا اصل روپ جو ہے وہ نمرہ کو دکھائے گی۔ تو آنے والی ایپیسوڈ کو دیکھنا ہے آپ نے لازمی، اور اس کو مس نہیں کرنا، بہت ہی زبردست ایپیسوڈ ہونے والی ہے۔ تو آج کی جو ایپیسوڈ ہے جو ہے نا وہ دیکھنے کا مزہ آئے گا، اور یہ ڈرامہ بہت زبردست ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں جو مریم ہے اور یہاں پر جو نمرہ ہے وہ بیچاریاں جو ہیں بہت زیادہ شریف ہیں، ان کو وہ چلاک نہیں ہے۔ یہاں پہ جو انابیہ ہے بہت شاطر ہے، اپنی شاطر ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پہ
ہر کام میں وہ جیت جاتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں، جو ریویو ہے وہ آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ ہم ڈرامے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے سٹوری آگے بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔